بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، ذکر اللہ کی توفیق کا مل جانا بڑی نعمت ہے۔ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ صرف ذکر ہی کی ضرورت ہے، اپنی اصلاح اور تربیت کے معاملہ میں صرف ذکر ہی کی ضرورت ہے۔ ذکر نافع ہے، بہت نفع مند ہے، بہت مفید ہے، لیکن چند شرائط کے ساتھ ذکر بہت مفید ہے۔ ان شرائط پر چلے بغیر، ان پر عمل کیے بغیر اس کی افادیت بہت محدود رہ جاتی ہے، بہت محدود ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ انسان کو، سالک کو، اللہ اللہ کرنے والے کو، مرید کو نسبت مع اللہ اور تعلق مع اللہ قائم کرانے میں یہ کافی نہیں رہتا۔ اگر ان شرائط پر پورا نہ اترا جائے تو پھر اس کی افادیت محدود ہو جاتی ہے۔ ذکر کا ثواب تو ملتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہاں پہ ثواب مقصود نہیں ہے، یہاں پہ اصلاح مقصود ہے، اور اللہ پاک کے ساتھ ایک خاص نسبت کا پیدا کرنا مقصد ہے، ثواب مقصد نہیں ہے۔ ثواب کے لیے تو اور بہت سارے نیک کام ہیں، تلاوت ہے، نوافل ہیں، اور بہت سارے نیک کام ہیں۔ یہ ذکر جو مشائخ نے وضع فرمایا اور انہوں نے تعلیم فرمایا، خصوصاً جو تنہائی اور خلوت میں ذکر تلقین کیا جاتا ہے، اس کا مقصد حصول نسبت ہے، اللہ پاک کے ساتھ ایک خاص لگاؤ، قلبی لگاؤ اور موانست، محبت اور عشق پیدا کرنا ہے۔ تو جب یہ شرائط پر پورا اتر کے کیا جاتا ہے تو یہ بہت زیادہ نافع بلکہ انفع بن جاتا ہے، بہت زیادہ نافع ہو جاتا ہے، بہت زیادہ فائدہ مند ہو جاتا ہے، اور بہت جلد ذکر اللہ کے ذریعے سے اللہ تک رسائی حاصل ہو جاتی ہے، نسبت مع اللہ قائم ہو جاتی ہے۔ اور اگر شرائط پر عمل نہ کیا جائے تو پھر اس کی افادیت محدود ہو جاتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا، نہ مجھ میں یہ جرأت ہے کہ ذکر کا پھر فائدہ نہیں ہوتا، فائدہ ہوتا ہے، لیکن اس کی افادیت محدود ہو جاتی ہے۔ تعلق مع اللہ قائم کرانے میں اور نسبت مع اللہ قائم کرانے میں یہ کافی نہیں رہتا۔ ان شرائط میں سے شرط اول، اللہ پاک کی ہر نافرمانی سے بچنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، چاہے ان کا تعلق صغائر سے ہو چاہے کبائر سے ہو، بڑے گناہوں سے ہو جن پر وعید آئی ہے ان گناہوں سے ہو، یا جن پر وعید نہیں آئی ان گناہوں سے ہو، چھوٹے گناہوں سے ہو یا بڑے سے ہو، جو بھی اللہ کی نافرمانی ہے، معصیت ہے، گناہ ہے، اس سے بچنا ہے۔ بہت سارے لوگ الحمدللہ بحمد اللہ تعالی ذکر کی برکت سے یا ویسے ہی فطرتی طور پر سلیم الفطرت ہونے کی وجہ سے وہ گناہوں سے بچ رہے ہوتے ہیں، لیکن خاطر خواہ انہیں ذکر سے فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا اس کے باوجود۔ تو دوسری جو چیز ہے، دوسری جو شرط ہے جس پہ عمل کرنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ لا یعنی اور فضول باتوں اور فضول کاموں سے پرہیز۔ لا یعنی کا معنی جس کا نہ دنیاوی فائدہ ہو، جس کام کے کرنے کا نہ اخروی فائدہ ہو، نہ دینی فائدہ ہو نہ دنیاوی فائدہ ہو، نہ روحانی فائدہ ہو نہ جسمانی فائدہ ہو، نہ دنیا کا میں کوئی کام وہ مفید ہو دنیا کے اعتبار سے نہ آخرت کے اعتبار سے، ایسے کام میں پڑھنا، یہ ہے لا یعنی کاموں میں پڑھنا۔
لایانی کاموں، فضول کاموں اور فضول باتوں سے اگر پرہیز ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد ذکر کے فائدے عطا فرمائیں گے۔ تو اس کی تھوڑی سی یہ جو بات جو ہے یہ تفصیل طلب ہے، اس کے تھوڑا سا آپ غور و فکر کریں گے، آپ پر یہ باتیں کھلتی جائیں گی، اور اپنی زندگی شب و روز پر، رات دن پر غور و فکر کریں گے کہ کون کون سا کام ہے جو میں لایانی کرتا ہوں اور فضول کرتا ہوں۔ وہ کام، اس کام کا نہ دنیاوی فائدہ ہے نہ اخروی فائدہ ہے، نہ دنیاوی فائدہ ہے نہ روحانی فائدہ ہے نہ جسمانی ہے۔ کون سا ایسا کام ہے؟ بہت سارے ایسے کام نکلیں گے، جب آپ فہرست بنائیں گے تو بہت صفحہ بھر جائے گا، پوری فہرست بن جائے گی ایسے کاموں کی اور ایسی باتوں کی کہ 24 گھنٹے میں وہ باتیں ہم کرتے ہیں جن کا نہ دنیاوی فائدہ ہوتا ہے نہ اخروی فائدہ ہوتا ہے۔ تو جب ان سے پرہیز کریں گے، اس سے پرہیز ذرا قدر مشکل ہوتا ہے، گناہوں سے پرہیز تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن لایانی اور فضول باتوں اور کاموں سے پرہیز اولاً تو سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ کہتے ہیں اتنی سختی کر رہے ہیں، سختی تو کوئی نہیں کر رہا، فائدے کی بات بتلا رہے ہیں، یہ انسان کر لے تو فائدہ بہت ہوگا۔ مثال کے طور پر حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی حیات مبارکہ کا واقعہ ہے کہ ایک شخص اللہ نبی کیا کرتا تھا، حتیٰ کہ تہجد کے نوافل بھی پڑھتا تھا، اور جو ہے دن پر بے احتیاطی کرتا تھا، مثلا اخبار بہت زیادہ دیکھتا تھا، اخبارات کا دور تھا، اب اس کی جگہ موبائل نے لے لی، تو اخبار بہت زیادہ دیکھتا تھا، اور سیاسی گفتگو ہو رہی ہے، بس سیاسی تبصرے ہو رہے ہیں، کبھی کسی پر کبھی کسی، اخبار گھنٹہ گھنٹہ 2 گھنٹے اخبار دیکھتا رہتا تھا، نہ ذکر کا نور اسے حاصل ہو رہا تھا، حتیٰ کہ تہجد کا نور بھی اسے حاصل نہیں ہو رہا تھا۔ تو اللہ پاک کی توفیق سے ایسا ہوا کہ اس نے اخبار دیکھنا چھوڑ دیا۔ حالانکہ اخبارات کیا ہوتا تھا، اکثر جھوٹی ہوتا تھا، جھوٹی باتیں ہوتی تھی، جھوٹی خبریں ہوتی تھیں۔ اب وہ موبائل میں ہیں، یہ نیٹ والے موبائل میں ہے، یہ ساری جھوٹ کا پلندہ ہے، اللہ یہ کہ اس میں جو قرآن و سنت کی بات ہو، اہل علم کی باتیں ہوں، دین کی باتیں ہوں، اس سے ہٹ کر، اس سے قطع نظر۔ تو اخبار میں یہ کچھ ہوتا، جب اس نے اخبار دیکھنی چھوڑی تو وہ خود بیان کرتا تھا حضرت کے سامنے کہ تہجد کے میں 2-4 نفل پڑھتا ہوں، بس زیادہ نہیں، اور نمازیں پابندی سے پڑھتا ہوں، تھوڑا بہت ذکر کرتا ہوں، لیکن اتنا مجھے مزہ آ رہا ہے اپنی زندگی میں، اتنا مزہ آ رہا ہے، ایسا ایک نور سا محسوس ہوتا ہے جس میں میں سارا دن مست رہتا ہوں۔ کیوں؟ احتیاط کرنی شروع کر دی، اخبار دیکھنا چھوڑ دیا۔ ابھی اس دور کی بات ہے، اس وقت اخبار تھا، بار بار کہہ رہا ہوں، اس وقت اخبار تھا، آج موبائل ہے۔ آج جو کوئی اس سے احتیاط کر لے، انشاءاللہ ذکر قلیل بھی نافع ہو جائے گا اور بہت مفید ثابت ہوگا۔ یہ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے، اسی طرح زندگی کے ہر شعبے میں، تمام معاملات میں غور و فکر کرنے سے پتہ چلے گا کہ کہاں کہاں میں فضول بیٹھتا ہوں، فضول مجالس لگتی ہیں، نہ کوئی ان میں دین کی بات ہوتی ہے، نہ دنیا کی کسی کے فلاح و بہبود کی بات ہوتی ہے، کہ اصلاح معاشرہ کی بات ہوتی ہے، بس ایسے بیٹھتے ہیں اور گپ شپ ہوتی ہے، دوست ملتے بیٹھتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، گپ شپ ہوتی ہے اور اٹھ جاتے ہیں۔ اب بتلائیے، جتنا بھی آپ گھنٹہ مسجد سے ذکر کر کے جائیں گے تو ایسی محفل میں بیٹھیں گے تو یا نہیں بھی بیٹھیں گے، اپنے طور پر کسی لایانی کام میں، فضول کام میں مشغول ہو جائیں گے، وہ ذکر کی نورانیت محسوس نہیں ہوگی، ثواب تو قائم رہتا ہے، ثواب ختم نہیں ہوتا، اللہ پاک کی شفقت کا تقاضا ہے، ثواب ختم نہیں فرماتے، لیکن جو نورانیت تھی، جو مقصود تھا کہ دل میں تھوڑا سا انقلاب پیدا ہو، طبیعت کے اندر تھوڑا سا روحانیت محسوس ہو، وہ ختم ہو جاتی ہے بات۔ تو اس لیے جو شرط اول ہے ذاکرین اور سالکین کے لیے، اللہ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک کی ہر نافرمانی سے بچنا ہے، چھوٹی ہو یا بڑی ہو۔ شرط دوم یہ ہے کہ لایانی اور فضول کاموں اور فضول باتوں سے بچنے کی حتی الامکان کوشش کریں، جتنا ہو سکے لایانی باتوں سے بچیں، لایانی کاموں سے بچیں، اور فضول نظر ادھر ادھر دوڑانے سے بھی بچیں۔ بعض لوگوں کا کام ہوتا ہے بازار، کوئی کام نہیں ہوتا ہے، ایسے بازار چلے جاتے ہیں منہ اٹھا کے، کوئی کام نہیں بازار میں، جس کا کام ہے، کاروبار ہے، وہ جائے، خوشی سے جائے، اس کے ذمہ اللہ پاک نے رکھا ہے،
جس کا کوئی کام ہی نہیں ہے وہ بازار میں ایسے گھومنے پھرنے کے لیے جائے اور ہر چیز کو ایسے نظر اٹھا کر دیکھے، فضول نظر اٹھانے سے بھی توجہ اللہ میں فرق پڑتا ہے، فضول نظر اٹھانے سے۔ بعض بزرگ تو ایسے بھی گزرے ہیں کہ ہر وقت وہ حجاب میں پردے میں رہتے تھے، پردے میں رہتے تھے، عام لوگوں کو دیکھنا ہوتا ہی نہیں تھا، پردے میں بیٹھے۔ اللہ سے دعا کہ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جتنے بھی راہ سلوک کے اللہ تک پہنچنے کے شرائط ہیں، اصول ہیں، اللہ پاک ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی بار بار عرض ہے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔